جانیے کہ انہیں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس ہوگی اور انہیں یہ دکھے گا کہ جناب سیدہ کی جانب سے عطاؤں کی بارش شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں، بیوپار کے مراکز بند کر کے جا رہے ہیں جلدی اس مجلس کی وجہ سے، تو وہ یہ نہ سمجھیں، اور یقیناً وہ یہ نہیں سمجھتے، مجھے علم ہے اس بات کا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے تو یہ مجلس اتنی کامیابی سے برسہ برس سے منعقد نہ ہوتی۔ یقیناً بیوپاری اور تاجر حضرات کا تعاون شامل ہے، اہل محلہ کا تعاون شامل ہے، وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، وہ بھی اسی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس رسول کے بیٹے کا غم منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اگر کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں تو وہ یقیناً کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے رسول خدا کے ساتھ محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ یہ رسول کے بیٹے کا ذکر ہے، رسول کے گھرانے کا ذکر ہے۔ رسول کے گھرانے کا جب ذکر ہوگا تو کون ایسا شخص ہے کہ جو رسول کا کلمہ پڑھے لیکن رسول کے گھرانے کے ذکر کے وقت توجہ سے اس ذکر کو نہ سنے، اس ذکر کا احترام نہ کرے؟ جو کچھ ہے رسول سے انتساب کی وجہ سے۔ لیکن بہرحال پھر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا حکم ہے کہ مسلسل نصیحت کرتے جاؤ، کیونکہ نصیحت فائدہ دیتی ہی مومنین کو ہے۔ نصیحت فائدہ دیتی ہی مومنین کو ہے۔ تو وہ بیوپاری حضرات، تجار کہ جن کی دکانیں، جن کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، وہ صاحب معاملہ، طرف معاملہ بزم حسینی کو نہ سمجھیں کہ جو یہاں مجالس منعقد کروا رہی ہے، بلکہ طرف معاملہ، صاحب معاملہ سمجھیں رسول اللہ کی ذات کو، جناب سیدہ کی ذات کو۔ جب وہ یہ سمجھ کر اپنی دکانیں جلدی بند کر کے جائیں گے، جتنا بھی ان کا کاروبار متاثر ہو، یقیناً جب طرف معاملہ، صاحب معاملہ رسول اللہ کو سمجھیں گے تو یہ رسول اللہ ہیں جو ان کے اس نقصان کی تلافی کریں گے۔ بزم حسینی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اس نقصان کی تلافی کر سکے۔ یقیناً من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ بہت سے ایسے لوگ تھے گزشتہ برس کے جو آپ کے اور ہمارے درمیان تھے، اب نہیں ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا، ذکر ضروری ہے کہ اس ادارے کے بانی کا یہ، ان مجالس کے بانی جناب سید حسن عسکری ابن سید مبارک حسین، جو گزشتہ سال تک ہمارے درمیان تھے لیکن اب نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی بہرحال بندہ ہے، بشر ہے، غیر معصوم ہے انسان، جو بھی اس مجلسوں کے انعقاد میں جو خامیاں اور نقائص تھے اگر، تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان نقائص کو دور فرمائے، اور انہوں نے جو یہ سلسلہ قائم کیا اس کا بہترین اجر انہیں سید الشہداء کی بارگاہ سے عنایت فرمائے، اور بزم حسینی کے اراکین سے کہ جس میں ان کے فرزندان بھی شامل۔ میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ان مجالس کو منعقد کریں، سید الشہداء کے ذکر کو جہاں بھی منعقد کریں، اپنے مرحوم والد یا مرحوم صدر کی جانب نہ دیکھیں، اسی ہستی کی جانب دیکھیں کہ جس کی جانب وہ مرحوم دیکھا کرتے تھے، اور وہ ہستی ہے سید الشہداء کی۔ اجر کے طالب اگر ہیں، اجر کا مطالبہ ہے تو بارگاہ جناب سیدہ سے رکھیں۔ اور اب دیکھیے کچھ موضوع، بہرحال یہ باتیں بیچ میں آ گئیں، وہ بہت منتخب مجمع ہے، اور یقیناً یہ مختلف گفتگو ہے، اور میں سخت اس وقت آشفتگی ذہن کا شکار ہوں اس واقعے کے بعد۔ دیکھیے اگر انسان کا کسی سے کوئی جذباتی تعلق نہ ہو، دلی اور قلبی ایفیلیشن اور ایک رابطہ نہ ہو، بہت آسان ہے صاحب، دنیا کو آگ لگے، ہمیں کیا مطلب۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی ذہنی آشفتگی کے ساتھ وہ باریک ترین مسائل، وہ بڑے دقیق ترین باتیں کہ جو بیان کرنی ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ، وہ دل و دماغ پھر کام نہیں کرتا۔ آپ سے دعا ہے کہ دعا کریں کہ خدا من تبارک و تعالیٰ دماغ میں اتنی طاقت دے کہ جو باتیں سوچ کے آئے ہوں آپ کے سامنے بیان کر پاؤں، تاکہ آپ حضرات، مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو شاید 1 گھنٹے سوا گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں، تو آپ کا یہ وقت یہاں ضائع نہ ہو۔ یقیناً ضائع نہیں ہوگا، جب آپ نیت کر کے آئے ہیں جناب سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے، تو وہ وقت ضائع نہیں ہو سکتا۔ من حسنت نیتہ وسع رزقہ، جس کی نیت پاک ہے، اچھی ہے، چھٹے امام فرما گئے اس کا رزق وسیع ہے۔ اب یہ آپ اگر نوکری کے لیے بھی جائیں، گھر سے باہر نماز پڑھنے نکلیں، گھر سے باہر کسب و کار کے لیے جائیں، مجلس میں آئیں، کسی بھی کام سے جائیں، اگر آپ کی نیت پاک ہے تو اس کام کے ذریعے مولا فرما رہے ہیں آپ کے رزق میں وسعت عطا ہوگی۔
یہ نہ دیکھیے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، کسی رشتہ دار کے گھر ملنے جا رہے ہیں، کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، کوئی اور دنیاوی معاملہ نپٹانے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، نیت اپنی پاک رکھیے. چھٹے امام کا فیصلہ نہیں ہے، وعدہ ہے کہ دیکھو من حسنت نیتو وسع رزقو، کہ جس کی نیت نیک ہے، اچھی ہے، اس کا رزق وسیع ہے. موضوع جو میں نے آپ کے سامنے چنا، سورہ اسراء 17ویں آیت، اس کی 17ویں سورہ، اس کی 20ویں آیت قرآن کریم کی، کہ جس کے اندر پروردگار عالم کا اعلان ہے وما کان عطاء ربک محظورا. دیکھو حبیب، تمہارے پروردگار کی عطا میں کوئی حظر نہیں ہے، زوئیں رے، حظر نہیں ہے. حظر کا مطلب ہے ممانعت نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. عطا الہی کی خصوصیت یہ ہے، پروردگار اعلان فرما رہا ہے کہ دیکھو ہماری عطا میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس کا فیض بے پایاں ہے، بے کراں ہے، اس کے فیض کی کوئی حد نہیں ہے. ہمارا فیض عام ہے، اگرچہ مستفیض جو فیض کو پا رہا ہے وہ مقید ہے. ہمارا فیض عام ہے، لیکن یہ تمہاری صلاحیت ہے، تمہاری اہلیت ہے کہ تم ہمارے اس عمومی فیض سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے آپ کو شیطان کی جھولی میں ڈال دیتے ہو، یا اپنے اعمال کو اس انداز سے تم برقرار رکھتے ہو کہ وہ ہمارا جو فیض عام ہے تم تک پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے. فیض عام ہے. عطا الہی یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا میں نے کہ دیکھیے آج کی دنیا میں ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص اس بات کے نے اس کو نگران خاطر کیا ہوا ہے کہ کس انداز سے اس کی زندگی بھرپور گزرے، زندگی نہایت اچھی انداز سے گزرے، مسائل سے دور رہ کر گزرے، تمام کی تمام عطائیں پروردگار کی جانب سے اسے ملتی رہیں. تو سب سے پہلے 4-5 سوالات میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور تمام کی تمام 9 دن جو 9 شبیں یہاں چلیں گی، اگر سید الشہداء کا اذن اور لطف شامل حال رہا تو، ورنہ یقیناً مقادیر الامور تصدر من بیوتکم و ارادت الرب تحبط الیکم. اے ائمہ، اے اہل بیت، عجیب جملہ ہے زیارت کا، واقعاً عجیب جملہ ہے. پروردگار کے تمام امور کی مقدار آپ کے گھروں سے نشر ہوتی ہے، اور پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے. اگر اس بی بی کا ارادہ ہے کہ جس کے بیٹے کی صف بچھائی گئی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میری کیا اوقات اور آپ کی کیا حیثیت. یعنی واقعی یہ وہ شخص سمجھ سکتا ہے کہ جو جا کر احادیث پڑھے، آیات پڑھے، کس انداز سے پروردگار نے کن ہستیوں پر اپنی عطا نازل کی، کس انداز سے اپنی عطا تمام کی. وہ پروردگار جو کبھی یہ کہے کہ ہم نے تم پر نعمت نازل کی، اور وہ پروردگار جو کبھی کچھ بندوں سے کہے کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور وہ پروردگار جو کسی کے بارے میں کہے کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے کہ نہ اس پر نعمت نازل کی، نہ اس پر نعمت کو تمام کیا، اس کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اس کے ذریعے نعمت کو تمام کیا. یہ جو وہ ہستیاں کہ جن پر نعمت نازل کی، ان کا معیار کچھ اور ہے، ان کا درجہ کچھ اور ہے، ان کی عطا کچھ اور ہے. وہ ہستیاں کہ جن پر نعمت کو تمام کیا، وہ ہستیاں یقیناً ان سے آگے ہیں کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئیں. توجہ ہے آپ کی؟ بھائی آپ کو نوکری کرتے ہیں، بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، یقین کیجئے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں تو خیال آئے جا رہا ہے کہ وہ بچے کہ جو یقیناً ان کی بھی ماں ہوگی، باپ ہوگا، منتظر ہوں گے ان کے والدین گھر میں، کس انداز سے گفتگو کرے. ایک عجیب، یعنی انسان واقعی اس حالت میں دعا یہ کر سکتا ہے انسان کہ جلد از جلد حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن کا ظہور فرمائے خدا. یعنی بعض حضرات کے بقول کہ صاحب یہ ایک ہے، 1 گھنٹہ نپٹایا اور چلے گا. نہیں حضور، ایسی بات نہیں ہے. اگر کبھی وقت ملے، کبھی کسی کے ساتھ بیٹھیے گا کہ مجلس کس انداز سے بنائی جاتی ہے، کس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں علماء جو مجالس بناتے ہیں، کس انداز سے تحقیق کی جاتی ہے، آیات کو ربط کیسے دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی تو کئی گھنٹے نہ کہیے بلکہ مہینوں گزر جاتے ہیں اور گفتگو 4-5 سطروں سے آگے نہیں بڑھ پاتی. اگر نہ ہو لطف اس بی بی کا کہ جس کے دسترخوان پر 1,23,000 نہیں 1,24,000 انبیاء بیٹھ سکتے ہیں، اس بیوی کا اگر لطف نہ ہو
تو ذکر تو کیا، شاید اس کائنات کا یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس کائنات کا پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. جب بات یہ ہو گئی کہ ارادۃ الرب تہبط الیکم، پروردگار کا ارادہ آپ کے گھروں پر نازل ہوتا ہے. عطا الہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو عطا الہی 4-5 سوالات ہوں گے، ان کے گرد گفتگو گھومے گی. کیا عطا الہی کتنی اقسام پر ہوتی ہے، کس انداز سے ہوتی ہے، عطا الہی کس کو ملتی ہے، بالا ترین عطا کیا ہے کہ جس کے بعد اب کوئی عطا نہیں. بڑی توجہ کیجیے گا اس جملے پر کہ بالا ترین عطا پروردگار کی بارگاہ میں کیا ہے کہ جس کے بعد کوئی عطا نہیں. اور پروردگار جب جن بندوں کو عطا کرتا ہے کچھ، تو کیا کیا چیزیں عطا کر سکتا ہے. کسے بعض لوگوں کو مادیات عطا کرتا ہے، روپیہ پیسہ دنیاوی عزت شہرت عطا کرتا ہے، بعض کو روحانیت اور معنویت عطا کرتا ہے، بعض کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے، بعض کو اس انداز سے نعمتیں عطا کرتا ہے کہ اب وہ پروردگار کی نعمتیں بانٹتے ہیں. اور پھر مرحلہ اس گفتگو کا آتا ہے کہ جب انہیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو نعمتیں پانے والے لوگوں کا کردار نعمتیں پانے کے بعد کیا ہوتا ہے. اور وہ نعمتیں جو تمام کے تمام بنی نوع انسان کو مل رہی ہیں، وہ کس کے پرتوں میں مل رہی ہیں، کس کے سائے کے تحت مل رہی ہیں. کیا پروردگار کی بارگاہ میں کوئی ایسا مقام ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی عطا نہ ہو، وہاں عطاؤں کا سلسلہ رک جائے؟ اگر پروردگار کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی ایسا مقام، ایسا مرتبہ، ایک ایسا درجہ ہے کہ جہاں پر پروردگار کی عطا کا سلسلہ رک جائے، تو نعوذ باللہ کیا پروردگار کی ذات میں کوئی خامی ہے یا نہیں؟ پروردگار کے پاس اب اس بندے کو دینے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی عطا ہے ہی نہیں. عالم غیب کے خزانوں میں پروردگار کے پاس ایک عطا کے بعد اب کوئی اس سے بڑھ کر عطا ہے ہی نہیں کہ جو پروردگار اپنے اس بندے کو دے. اگر موضوع کے اطراف و جوانب روشن ہو گئے تو میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، بالا ترین وجود، اعلیٰ ترین وجود، بلند ترین وجود کہ جسے وجود کہا جائے، وہ کس کی ذات ہے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے. آپ کہیں گے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اور جو خالق نبی اکرم ہو، اس کا مطلب ہے اگر ذات کی بات آئے گی، اگر مقام کی بات آئے گی، اگر مرتبے کی بات آئے گی، اگر وجود کی بات آئے گی، تو پروردگار سے بڑھ کر کسی کا وجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے پورے کا پورا پروردگار کا ارادہ مل جائے، جسے ذات پروردگار مل جائے، جو پروردگار کی ذات کے ساتھ ساتھ ہو، جس کی ذات پروردگار کی ذات کے ساتھ ساتھ ہو، جسے پروردگار اپنے ارادوں کا خازن بنا دے، اس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی عطا ہے ہی نہیں جو اس بندے کو دے. سب سے بلند ترین ذات پروردگار کی ذات ہے. کیوں؟ اسی کی جانب سے سلسلہ آغاز ہوگا، اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی ملکیت میں ہیں اور ہم اسی کی جانب لوٹ کر جائیں گے. سورہ والنجم میں ارشاد ہوا وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے میرے حبیب دیکھو، سن لو، توجہ کرو، تیرے پروردگار کی جانب ہر چیز کا سلسلہ آ کر ختم ہوگا. تمام کی تمام کائنات کا، تمام کے تمام عالم وجود کا سلسلہ پروردگار کے پاس جا کر ختم ہوگا. شروع وہیں سے ہوا، ختم اسی کی ذات پر ہوگا. وہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، مالک یوم الدین بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے. وہاں بھی اس کی بادشاہی ہے، یہاں بھی اس کی بادشاہی ہے. کوئی بندہ بشر، جن و انس، ملک اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے. جب پروردگار ہے تو پروردگار کی عطا کے درجات کیا ہیں؟ ایک دفعہ اعلان ہوا سورہ مومنون میں، عجیب انداز ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذِهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. دیکھو، ہم ہیں جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ایک مخصوص مقدار میں نازل کیا. اب یہ آیت آج کے انسان کی سمجھ میں شاید بڑی اچھی طرح سے آ جائے کہ اگر یہ مقدار ذرا سی پریشان کن صورتحال اختیار کر لے تو سیلاب آ جاتے ہیں، ملک کے ملک اجڑ جاتے ہیں، بستیاں ویران ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لکھ پتی کروڑ پتی شخص کچھ گھنٹوں کے اندر مفلس اور بیچارے ہو جاتے ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. دیکھو، ہم ہیں جس نے پانی کو نازل کیا آسمان سے ایک مخصوص مقدار کے ساتھ. جب ہم نے پانی کو زمین پر نازل کیا ایک مخصوص مقدار کے ساتھ، تو دیکھو توجہ رکھنا، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے جو تمہیں دے دیا تو اب چھین نہیں سکتے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے دیا ہے اور ہم چھین بھی سکتے ہیں.
ہماری عطا ہے، ہم دے بھی رہے ہیں، ہم چھین بھی سکتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغ فراہم کیے جس میں انگور کے درخت لگائے، جس میں کھجور کے درخت لگائے. اور دیکھو لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، بہت بڑے کثیر تعداد میں پھل تمہیں اس سے ملتے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جو تم پھل انہی میں سے کچھ پھلوں کو کھاتے بھی ہو. جب آسمان سے برسات کی بات آئی تو اس انداز سے پروردگار نے گفتگو فرمائی، یہ مادی عطا ہے جس کے ذریعے تمہارا کاروبار زندگی چلے گا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا. دیکھو ذرا توجہ کے ساتھ حیوانات کو دیکھو جن کا تم دودھ پیتے ہو. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے درس عبرت ہے ان مویشیوں میں، ان چوپایوں میں. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں ان کے شکموں میں سے، ان کے بطون میں سے، ان کے پیٹوں میں سے نکال کر تمہیں دودھ پلاتے ہیں جو نہایت خوش مزہ ہے، تمہیں طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے. ذرا دیکھو درس عبرت لو، اس میں کچھ ہماری نشانیاں ہیں. تو سمجھ میں یہ آیا کہ پروردگار جب بھی اپنی عطا کو کسی انداز سے نازل کرے، چاہے وہ بے حقیقت جانور اور مویشی ہی کیوں نہ ہو، فرمائے گا پروردگار وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان مویشیوں میں بھی تمہارے لیے ہماری نشانیاں ہیں. ایک اعتبار ہے، ایک درس عبرت ہے. ذرا غور سے دیکھو. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے، شکموں سے نکال کر دودھ پلاتے ہیں. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اس میں تمہارے لیے بہت سارے فائدے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. بہت سے منافع، خوراک کا بندوبست کرتے ہو اپنے لیے جس کے ذریعے تمہیں توانائی پہنچتی ہے، نشو و نما کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ مادی عطا تھی. مانوی عطا کا کیا سلسلہ ہے جو روحانی عطا ہو؟ کیا مطلب؟ بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ بڑوں کی اجازت سے. ایک مادی چیز ہوتی ہے، روپیہ، پیسہ، غذا، کھانا پینا، پانی، شربت، مختلف میوے، سیب، انار، امرود، یہ سب کھاتے ہیں آپ، یہ مادی ہے. کیا مطلب مادی ہے؟ دکھتا ہے آپ کھا رہے ہیں، لیکن ایک مانوی چیز ہے، دکھتی نہیں ہے، احساس کیا جاتا ہے. احساس، کوئی دیکھتا نہیں ہے. اگر یہاں پر آ کر خدا کا کوئی ولی بیٹھ جائے اس مجلس میں تو نہ آپ پہچان سکتے ہیں نہ میں. ہو سکتا ہے آپ پہچان لیں، میں تو خیر دل اندھیرا ہے، کالا سیاہ دل ہے، میں نہ پہچانتا ہوں، آپ پہچان لیں. کیوں؟ کیونکہ مانوی عطا ہے، روحانی عطا ہے، دکھتا نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا دیکھو خبردار، فلا تستحقرن عبدا من عبادہ، خبردار خدا کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھنا. ہو سکتا ہے خدا کا ولی اور تم نہ جانتے ہو. تو بھائی مانوی عطا ملی نا. مانوی عطا کی کوئی نشانی نہیں ہوتی جسم کے لحاظ سے، انسان دیکھ نہیں پاتا. یہ مانوی عطا کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ بھائی مادی عطا تو بتا دی پروردگار نے کہ دیکھو ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، ہم نے تمہارے لیے درخت، پھل، میوے اگائے، جانوروں کا گوشت تم کھاتے ہو، جانوروں کا دودھ تم پیتے ہو. تمہاری زندگی کا تسلسل برقرار ہے اسی سلسلے کے ذریعے. لیکن مانوی عطا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مانوی عطا کی ابتدا ہوئی وہاں سے کہ جب حیات کا آغاز ہوا. اب یہاں پر مجھے ایک جملہ معترضہ کہنے دیجئے. اب جب میں کہوں گا حیات کا آغاز ہوا تو دیکھیے الحمدللہ شہر ہے بہت بڑا، نہایت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اس شہر میں. تو کسی کا ذہن چلا جائے گا ڈارون کی تھیوری کی طرف، جسے تھیوری کہنا غلط ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے، وہ ایک مفروضہ ہے، ابھی تک اس پہ سوالات باقی ہیں. تو میں اس حوالے سے یہاں پر گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا کہ لوگ کہیں مولانا نے تشنگی چھوڑ دی، گفتگو کو سیر حاصل اس پر بحث نہیں کی. میں بات کر رہا ہوں قرآنی ورژن کے حساب سے، جو قرآن جس انداز سے گفتگو فرماتا ہے، قرآن جس اینگل سے، زاویہ نگاہ سے حیات کو دیکھ رہا ہے، میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. دونوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس وقت. توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ صاحب کوئی آ جائے وہ تو تھیوری آف ایولیوشن ہے، بلکہ اسے اگر میں نے عرض کیا کہ بہت دقت کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ ہائپوتھیٹیکل بحث ہے، تھیوری کی صورت میں ابھی بھی نہیں آئی ہے، پروف ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اس پہ بہت سے علماء کو جو اہل فلسفہ ہیں، سائنٹسٹ حضرات ہیں، لامارک اور ڈارون کی تھیوری، اس پر انہیں کافی سوالات ہیں جن سوالوں کا جوابات ابھی تک ڈارون یا لامارک یا اس کے بعد آنے والے، کم از کم میری اطلاع کے مطابق، کیونکہ میرا علم ناقص ہے، سالونی جس حسیس نے کیا تھا اسی کو زیب دیتا ہے، میرا علم ناقص ہے، جہاں تک میری اطلاعات ہیں ابھی تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے ہیں یا نہیں دے سکی ہیں تھیوریز. بہرحال تو میں قرآنی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے عطا مانوی، روحانی عطا کی بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پروردگار نے روحانی عطا کی، روحانی عطا کسے کی؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. مسلسل 2 سالوں سے اس آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ عجلت کا شکار مت ہو جائیے گا کہ مولانا پھر پچھلے سال والی بات کریں گے. ذرا گفتگو میں تھوڑی سی مختلف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے حواسوں کو خدا را میری طرف رکھیے گا. نتیجہ مجھے کچھ اور دینا ہے، یہاں سے مجھے آگے جانا ہے. عطا کا اختتام کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. خلاصہ ترجمہ پیش کروں گا. حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ملائکہ نے کہا پروردگار کیا اس کو بھیجے گا کہ جو خون بہائے فساد کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, بس مجھے کام جو ہے جس پر گفتگو ہوگی وہ یہی ٹکڑا ہے, اس پر توجہ کیجیے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, پروردگار کا اعلان کیا ہے؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کیا کہا کہ پروردگار کیوں بنا رہا ہے خلیفہ جو خون بہائے گا, جو فساد پھیلائے گا؟ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. یعنی توحید کا ایک مرحلہ ہے کہ جو فرشتے سر کر چکے ہیں. توحید کا ایک مرحلہ ہے جو فرشتے سر کر چکے ہیں. توحید کا ایک مرحلہ ہے جسے فرشتے طے کر چکے ہیں. ہم تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری تقدیس بھی کرتے ہیں. تیری تسبیح اور تقدیس کرتے تیری حمد کے وسیلے سے. پروردگار نے کہا اچھا آدم کو اسماء کا علم دیا گیا, علم اسماء دیا گیا. بڑی توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سنیے گا, خلاصہ پیش کر کے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ان آیات کو متعدد مرتبہ سن چکے ہیں. وہ علم آدم الاسماء کلھا, پروردگار نے تمام کے تمام اسماء کی تعلیم دی آدم کو. اور جب آدم کو اسماء کی تعلیم دے دی تو پروردگار نے فرشتوں سے کیا کہا؟ اچھا تمہارا اگر دعویٰ یہ تھا کہ تم تسبیح کرتے ہو, تقدیس کرتے ہو, فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. پروردگار نے آدم کے ساتھ کیا کیا؟ وہ علم تعلیم دی, یعنی ہم نے جو آدم کو اسماء کی تعلیم دی ہے ذرا ان اسماء کی مجھے خبر دو. فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ آدم کے علم کو دیکھا کہ آدم کا علم ایسا ہے کہ جو ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار پاک ہے تیری ذات, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. پروردگار تیری ذات پاک ہے, ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے, اس سے زیادہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. انک انت العلیم الحکیم, پروردگار تو بڑی حکمت والا ہے, تیرا علم بہت وسیع ہے, ہم تیرے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں میں پچھلے بار عرض کر چکا کہ جب پروردگار کو اپنا علم, اپنے علم کی جھلک دکھانی چاہیے, جب پروردگار نے فرشتوں کو, ان فرشتوں کو جو تسبیح بھی کرتے تھے, جو تقدیس بھی کرتے تھے, جو حمد الہی کو بھی سمجھتے تھے, جب ان فرشتوں کو پروردگار نے اپنا علم دکھانا چاہا تو آدم کے ذریعے دکھایا. بھائی اس کا مطلب یہ ہے, بڑی توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی پروردگار کی صفات کو سمجھنا چاہو, چاہے وہ معصوم ملائکہ ہی کیوں نہ ہو, ایک انسان کی ضرورت پڑتی رہے گی. بھئی ابتداء آفرینش ہو رہی ہے, تخلیق کی ابتدا ہو رہی ہے, پروردگار پہلی روحانی عطا اپنی نازل کر رہا ہے. اس پروردگار نے اپنی حکمت کا سلسلہ کچھ اس طرح سے رکھا ہے, اس پروردگار کی بارگاہ میں ریت یہی ہے, رسم و رواج یہی ہے, اس کی سنت یہی ہے کہ جب بھی پروردگار اپنی صفات کو پیش کرے گا اپنے بنائے ہوئے کسی انسان کے ذریعے پیش کرے گا اور اس شان سے پیش کرے گا. دیکھو فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, جب میں مساوات کے ساتھ, معتدل جسامت کے ساتھ آدم کو بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو دیکھو خبردار فوراً سجدے میں گر جانا. یہ وہ فرشتے تھے کہ جو عبادت کر رہے تھے پروردگار کی تسبیح اور تقدیس کے ذریعے, لیکن نہ جانے آدم میں خدا نے کیا چیز عطا کی تھی کہ جب آدم کو وہ عطا مکمل ہوئی تو یہ نہیں کہا کہ دیکھو حکم دوں گا تو گر جانا, کہا دیکھو جیسے ہی وہ مرحلہ مکمل ہو خود بخود سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے جو ابتدا کی ہے وہ آدم کے سلسلے کی اس انداز سے کی ہے کہ پروردگار نے یہ کہا کہ دیکھو میں اپنے اسماء کا علم سکھا رہا ہوں آدم کو. ایک صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. سورہ اعراف 7واں سورہ اور سورہ بقرہ 2 سورہ, ان 3 سورتوں میں قصہ آیا ہے. اب کیا کہا, جب پروردگار نے آدم کو خلق کر دیا تو یہ کہا کہ دیکھو لا تقرب هذه الشجرہ, حساس گفتگو کی منزل ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ کی توجہ ہے, کہنا بہرحال گستاخی ہے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مزید غور فرمائیے گا. یہ آدم کون؟ بڑی توجہ کیجئے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جو فرشتے تھے تسبیح کے معنی کو سمجھتے تھے, تقدیس کے معنی کو سمجھتے تھے, تمام کی تمام بری اور غلط صفات سے پروردگار کو منزہ اور مبرہ سمجھتے تھے, تسبیح کر رہے تھے. ایسا علم دیا کہ اس علم کے سامنے فرشتوں نے کہا کہ پروردگار لا علم لنا سبحانک لا علم لنا, پاک ہے تیری ذات. یہ فرشتے جو مسلسل سبحان اللہ تسبیح کر رہے تھے,
یہ فرشتے جو مسلسل تسبیح میں مصروف تھے، جب آدم کے علم اسما کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر کہا کہ سبحانک. بھائی آدم میں اس کا مطلب ہے کہ ایک اور ایسا پہلو ہوگا کہ اس نعمت کو دیکھ کر، آدم کی شخصیت کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آدم میں توحیدی ایک ایسی جہت ہے جسے ہم نہیں جانتے تھے. تو دیکھیے پروردگار جب اپنے ملائکہ سے یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ ہماری اب ایک اور انداز سے تسبیح کرو، اب ہماری بارگاہ میں آ کر ایک اور انداز سے سبحانک کہو، تو ہمیشہ اپنے ایک بندے کے ذریعے یہ کام کرواتا ہے. تو خبردار اگر کوئی بندوں کو دیکھ کے اپنی عبادت سیکھے تو یہ نہ کہہ دے کوئی کہ یہ شرک ہے. دیکھو لا تقرب هذه الشجرة، دیکھو اب یہ سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ، سورہ بقرہ سب کو ایک ساتھ میں جمع کر کے پیش کر رہا ہوں، مجھے نتیجہ دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر گزشتہ سال کی طرح وقت نکل جائے. دیکھیے لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین. آدم دیکھو خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پروردگار اس شجرے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی درخت ہے، لکڑی کی شاخیں ہیں، پھل ہیں، پتے ہیں؟ بھئی پروردگار کی ریت یہ ہے کہ دیکھو ہو سکتا ہے عالم بالا میں شجرے کی طرح ہو، لیکن پروردگار عالم قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دیکھو پروردگار کو شرم نہیں آتی ہے اس سے کہ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے مچھر ہی کیوں نہ ہو اس کی مثال دے. اب شجرے کی حقیقت کیا تھی میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار نے حکم دیا دیکھو لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین. اس کا مطلب یہ ہے کہ شجرہ ایک ایسے مقام پر تھا کہ جو مختص تھا غیب پروردگار کی ذات سے، جہاں آدم کا داخلہ ممنوع تھا. ایک جہت کمال بھی تھی. مجھے نہیں پتا کہ میری یہ باتیں منتقل ہو رہی ہیں جس طرح سے میں چاہ رہا ہوں یا نہیں ہو رہی، لیکن دیکھیے ایک جہت کمال بھی تھی کیونکہ پروردگار عالم کبھی کسی نقص کے جہت کو اپنے جنت میں نہیں رکھے گا. اپنے انبیاء سے جب کہے گا دیکھو پروردگار، اب دیکھیے بات یہاں پر آ گئی تو انبیاء کے مطالبات دو طرح کے مطالبات ہیں. ایک دفعہ ابراہیم کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر کہ پروردگار ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اور ایک دفعہ موسیٰ کا ذکر ہے رب ارینی انظر الیک. پروردگار ابراہیم نے کہا پروردگار ذرا یہ تو بتا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. ادھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ نے اپنا چلہ کاٹ کے آئے 40 دن کا، ایک دفعہ پروردگار سے قربت بڑھی، جب محبوب اور حبیب میں قربت بڑھی تو موسیٰ یہ بول اٹھے رب ارینی انظر الیک، پروردگار اپنے جمال کا چہرہ تو دکھا. تو انبیاء کے مطالبات کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ یہ انبیاء جس جانب قدم بڑھا رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء نقص کی جانب جا رہے تھے. داخلہ ممنوع تھا الگ بات ہے، جہاں داخلہ ممنوع تھا وہاں پر کوئی نقص کی جہت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بات ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار نے ایک خامی کیوں رکھی ہوئی تھی، ایک نقص کیوں رکھا ہوا تھا. بھائی شجر ممنوع تھا. جب آدم موسیٰ نے کہا رب ارینی انظر الیک، پروردگار مجھے ذرا اپنا چہرہ تو دکھا، کیونکہ 40 دن عبادت کر کے آئے، پروردگار سے انسیت پیدا ہو چکی ہے مزید. پروردگار نے کیا جواب دیا موسیٰ دیکھو لن ترانی، تم مجھے کبھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھنا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر میں اس پہ اپنی تجلی نازل کر رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹک گیا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو. شرط محال تھی، مشروط بھی محال تھا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب پروردگار نے اپنی تجلی پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کو ایک تکلیف ملی، غش کھا کر گر پڑے. کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ نے گناہ کیا تھا تبھی تکلیف میں آئے. یہ پروردگار کی بارگاہ میں انسیت کے مراحل طے کرنا چاہتے تھے. یہ اور بات ہے کہ وہاں موسیٰ کا داخلہ ممنوع تھا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی آدم نے گناہ کر دیا، انبیاء معصوم نہیں ہوتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. آدم نے اس شجرے میں ایک جہت کمال دیکھی تھی. یہ اور بات ہے کہ آدم تم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کوششیں اکارت جائیں گی. وہاں کون پہنچے گا یہ پروردگار کی ذات کو علم ہے. بھئی کون پہنچے گا. اب یہ فلما ذاق الشجرہ، اب یہاں پر ایک سوال ہے. دیکھیے کلیدی گفتگو ہے، پوری کی پوری 8 گفتگویں میری 8 جو تقریر ہیں وہ اسی پہ گرد گھومیں گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ آدم کو جب علم تمام اسما کا سکھا دیا تو اس شجرے کی حقیقت آدم سے کیسے چھپی رہ گئی. بھئی قرآن ہے یہ، میں اپنی کوئی دیکھیے نہ کوئی سیاسی جلسہ ہو رہا ہے، نہ کسی اخبار کی سرخیاں پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، نہ یہاں پہ ووٹ جمع کرنے کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے، اور نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ان فضولیات میں جائے انسان. تو دیکھیے
قرآن کے حوالے سے صرف گفتگو ہو رہی ہے اور قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. خدا کے لیے اس محنت کو دعا کیجئے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں مورد قبولیت واقع ہو. میرا یہ ذکر جو میں کر رہا ہوں اور آپ کا جو استماع اور سماع ہو رہا ہے سامعین کی طرف سے بھی اور ذاکرین کی طرف سے بھی, دعا کیجئے کہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں بھی اسے شرف قبولیت ملے, کیونکہ اگر اس بارگاہ میں اسے شرف قبولیت نہ ملے تو خاک ہے ایسی زندگی پر, تف ہے ایسی زندگی پر. تو دیکھیے آدم سے چھپ کیسے گیا یہ شجرہ, اس کی حقیقت, اس کا مطلب ہے یہ ماننا پڑے گا کہ آدم کو جن اسما کو تعلیم دیا گیا تھا, توجہ کیجئے, وما کان عطاء ربک محظورا, ہمارا فیض عام ہے لیکن ہو سکتا ہے آدم میں ایک ایسی جہل تھی کہ یہ